بنت صلاح الدین نے کراچی سے پوچھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، تو کیا ایسی خاتون کہیں تدریس کر سکتی ہے؟ اس کے لیے تعلیم کرنا زیادہ بہتر ہے یا وہ گھر میں کام کاج کر کر ہی گھر کے اندر چار دیواری میں محدود رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے تدریس یا ٹیچنگ کے بارے میں جو اصول ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ ایسے شعبے سے تعلق ہے اس ٹیچنگ کا کہ اس میں ایک امت کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے کی توقع ہے، مثال کے طور پر خاتون کسی خاص شعبے میں ماہر ہیں اور وہ پڑھا بھی لڑکیوں کو رہی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس قسم کی خواتین ٹیچنگ کا شعبہ اختیار نہیں کریں گی اور تدریس نہیں کریں گی تو لڑکیوں کو پھر میل ٹیچر پڑھائیں گے، جو کہ ایک ظاہر ہے بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو اس قسم کی خواتین کے لیے اس قسم کے موضوعات پہ ٹیچنگ کرنا یہ جائز ہے، اور نیت اگر اچھی ہو تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ ایک استثنائی صورتیں ہیں، ظاہر ہے کچھ ہی خواتین ایسی ہوں گی جو ایسے خاص شعبوں میں جن میں مردوں کو مہارت نہیں ہے اور ان میں خواتین کی ضرورت بھی زیادہ ہے، جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کے ڈاکٹرز اگر خواتین ہوں گی تو ظاہر ہے وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ مرد اس شعبے میں قدم رکھے۔ تو اس قسم کی جو جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں خواتین کی یقیناً ضرورت بھی ہے۔ کوئی خاتون اگر اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ ٹیچنگ کے شعبے کو اختیار کرتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ لیکن عمومی قاعدہ اور عمومی اصول جو ہے، جو مستثنیات ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے مخصوص حالات کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں۔ اصل جو ضابطہ اور اصل جو قانون عورت کے بارے میں قرآن و سنت نے بیان کیا وہ ہے وقرنا فی بیوتکن، فرمایا اپنے گھروں میں جمی رہو۔ تو یہ فطرت کا اصول ہے کہ گھر عورت نے سنبھالنا ہے اور گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں، اور یہ صدیوں سے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں انہوں نے کہا یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ اب چونکہ ترقی ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنی آرا کو چینج کیا اور اس کی بنیاد پر بعض اچھے کام ہوئے اور بعض یعنی اپنی عقل کا بیجا استعمال کر کے بہت سے لوگوں نے فطرت سے بغاوت بھی کی ہے۔ تو یورپ نے فطرت سے بغاوت کی اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو گھروں سے باہر نکال دیے۔ تو ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ فطرت کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم صدیوں پہلے بھی ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے تھی اور روٹی کو ہم اسی طرح سے چباتے تھے جیسے صدیوں پہلے چباتے، یعنی اب بھی اسی طرح چباتے ہیں جیسے صدیوں پہلے چباتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ترقی اتنی ہم نے کر لی ہے کہ اب ہم گندم کی روٹی نہیں کھائیں گے، ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے، یا یہ کہ ہم چبائے بغیر اس کو نگلیں گے، ظاہر ہے یہ بیوقوفوں والی بات ہوگی۔ جاپان کے سائنسدان یا فرانس کے سائنسدان کو بھی آج اسی طرح کھانا کھانا پڑتا ہے جس طرح سے ایک گاؤں اور دیہات کا رہنے والا کھاتا ہے، اور اس کو بھی جسم میں طاقت اور توانائی کے لیے وہی اسی طرح سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ گلوکوز کی بوتلوں سے 2-4 دن تو وہ چلے گا لیکن پراپر طریقے سے جب تک کھائے گا نہیں۔ تو جو نیچر ہے نا، نیچر وہ نہیں بدل سکتی کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو باہر کے لیے بنایا اور عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے۔ اگر عورت کو بھی گھر سے نکال دیں گے ہم تو بچوں کی پرورش کون کرے گا، نئی نسل کی حفاظت کون کرے گا؟ اور ان بچوں کو ماں چاہیے گھر میں۔ ماں اگر جاب کر رہی ہے وہ آدھا دن اس کا یونیورسٹی میں گزر جاتا ہے تو بچہ تو یقیناً متاثر ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ مائیں پھر بچوں کو یا تو بچے جنتی نہیں ہیں، ایسی مائیں ایک آدھ بچے کے بعد نسل روک لیتی ہیں، یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے، کیونکہ عورت کی ذمہ داری قدرت نے فطرت نے نسل بڑھانا لگائی ہے۔ تو وہ اگر اجتماعی سطح پہ خواتین نسل روک دیں تو اس کے الگ نقصانات ہیں، کیونکہ اس کا بھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں نمبر وار بتاتا کہ اس کے معاشرے میں کتنے بڑے نقصانات ہوں گے نسل روکنے کے۔ اور اگر وہ نسل پیدا کرنی ہے مگر ان کو ٹائم نہیں دے رہی تو پھر ظاہر ہے کوئی اور آئے گا بچوں کو پالنے کے لیے، اس کو تنخواہ پہ رکھنا پڑے گا، تو ماں کا آلٹرنیٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو نیچر اور کا جو نظام ہے، اور اسلام تو فطرت ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ عورتیں عمومی سطح پہ گھر کی چار دیواری میں رہیں گی۔ انہوں نے اگرچہ تعلیم حاصل کی ہو تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو گھر کے اندر محدود کریں۔ اس تعلیم کا فائدہ یہ ہو کہ اپنے بچوں پر آپ اس کو خرچ کریں، لیکن بہرحال اس سے مستثنی بھی ہیں جو میں نے شروع میں بیان کر دیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی طارق مسعود۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحباب